سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 21، دوسرے پارے کا 5واں رکوع۔ اس رکوع کی ابتدا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا، اے لوگو کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، یعنی جو زمین میں حلال ہے پاکیزہ ہے وہ کھاؤ۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حرام قرار دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال فرمائی چیزوں کو حرام قرار دینا اس کی رزاقیت سے بغاوت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، یعنی بندوں کا باطل سے تعلق نہیں تھا۔ پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے دین سے بہکایا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو انہوں نے حرام ٹھہرایا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، میں نے یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعویٰ کرے، یعنی میری دعائیں قبول ہو جائیں، میں مستجاب بن جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنی خوراک پاک کرو، مستجاب الدعویٰ ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک قبولیت سے محرومی رہتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ جو حلال طیب ہے اسے کھاؤ، اور اپنی مرضی سے کسی حلال چیز کو، طیب چیز کو ناپاک حرام قرار نہ دو۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت ساری چیزوں کو اپنی مرضی سے حرام کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار نہیں دیا۔ اس کی عام مثال یہ ہے کہ جب ایصال ثواب کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں کے ایصال ثواب کے لیے کھانا ہے، مثلا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اور دیگر صالحین اور اولیاء کی بارگاہ میں ثواب کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے، اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ 11ویں شریف کا کھانا ہے، 12ویں شریف کا ہے، 6ٹی شریف کا ہے، عرس کا ہے، برسی کا ہے، اور بعض اوقات اس کو آسان الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے غوث پاک کے نام کا کھانا ہے، یعنی غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے کھانا ہے۔ پھر مسلمانوں کا عمل بھی دیکھیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اگر اول تو کوشش ہوتی ہے کہ گوشت مارکیٹ سے لے لیں، لیکن گوشت اگر زیادہ لینا ہو تو جانور لے آتے ہیں، اسے ذبح کرتے ہیں۔ ذبح کرتے وقت صرف اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، محفل میلاد رکھ لیتے ہیں، 11ویں کی محفل رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کا بیان ہوتا ہے، اور پھر آخر میں دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، جو کھانا تیار ہوا، جو تیرا اور تیرے محبوب بندوں کا ذکر ہوا، جو عبادت کی، جو اوراد و وظائف پڑھے گا، یا اللہ سب قبول فرما اور اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا۔ پھر وہ کھانا مسلمانوں کو کھلایا جاتا ہے۔
اب بتائیے شروع سے لے کر آخر تک کیا کوئی ایسی بات ہے جو اس حلال طیب کھانے کو حرام کر دے، ناپاک کر دے؟ ایسے بھی نادان ہیں کہ جو ایصال ثواب کے کھانے کو خنزیر سے بھی بدتر ناپاک سمجھتے ہیں۔ جب ان کے دوست احباب انہیں دیتے ہیں تو بعض اوقات مروتاً وہ لے لیتے ہیں، پھر گندی نالیوں میں بہا دیتے ہیں اور اس پر پیچھے سے فخر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے نادان ہیں کہ حلال و طیب چیز کو اپنی مرضی سے وہ حرام قرار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں جگہ جگہ ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر کرتے ہیں۔ ان کے پاس قرآن و حدیث کی واضح کوئی دلیل نہیں، صرف شیطان کے وسوسے ہیں۔ انسانی شیطان اور جنات میں جو شیطان ہے، جو بد عقیدہ، بد مذہب ہیں، گمراہ ہیں، انہوں نے انہیں گمراہ کیا ہوا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کی باتیں نہ مانو، اس کے وسوسوں کا شکار ہو کر حلال چیز کو حرام نہ کہو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اسے مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اللہ کی پناہ مانگیں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہ چاہتا تھا میں نیک بن جاؤں، لیکن گناہ نہیں چھوٹتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کرتا ہوں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرتا ہوں۔ ان دونوں کلمات کی کثرت کی برکت سے اللہ نے میری مدد فرمائی اور تمام گناہوں کی عادتیں میری چھوٹ گئیں، نیکی کرنا میرے لیے آسان ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہ کلمات کی کثرت کیسے کرتے ہیں؟ کہا جب بھی میں کوئی جائز کام کرنے لگتا ہوں، نیک کام کرنے لگتا ہوں، تو میں عرض کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے کہ اے اللہ تو میری مدد فرما، اور یہ جو میں جائز کام کر رہا ہوں، یہ جو نیک کام کر رہا ہوں، اس کام میں شیطان کے حملوں سے بچا۔ کبھی برا کام کرنے کا دل چاہے تو میں کہتا ہوں اے اللہ تو میری مدد فرما، اور پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ کی مدد آتی ہے اور میں اس حرام کام سے، گناہ کے کام سے دور ہو جاتا ہوں۔ جب مجھ سے کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے یا میں گناہ سے بچ جاتا ہوں تو میرے دل میں غرور نہ آئے، میں پڑھتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نیکی کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، گناہ سے بچنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، مگر اللہ کی توفیق سے جو بلند و بالا ہے، عظیم ہے۔ تو اس طرح میرے دل میں عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے اور شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اور مزید نیکیوں کی طرف جانا آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، لہذا ہمیں اس کی باتیں نہیں ماننی چاہیے۔ دنیا بھر کا قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنے دشمن کی باتوں پر عمل نہیں کرتا۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا۔ شیطان تمہیں صرف سوء برائی کا حکم دیتا ہے، فحشاء بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں۔
یعنی شیطان تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو اور جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرو، جیسے مشرکین کا طریقہ تھا کہ وہ حلال چیز کو حرام کہتے اور کہتے اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ بہت سارے جانوروں کو وہ یہ کہتے کہ یہ بتوں کے نام پر ہیں اور ان جانوروں کا کھانا حرام ہے، اور پھر نسبت یہ کرتے کہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ شیطان برائی کا حکم بھی دیتا ہے، بے حیائی کا بھی حکم دیتا ہے، اور صرف یہی حکم دیتا ہے، شیطان کبھی نیکی کا حکم نہیں دیتا۔ شیطان گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے نیکی کی دعوت دی جائے تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی پہلو برائی کا ہوتا ہے، وہ نیکی کے راستے سے انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ آج معاشرے میں آپ دیکھیں کہ شیطان کے مکر و فریب کتنے کامیاب ہو گئے کہ نیکی کرنا مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا، برائی کرنا آسان ہو گیا۔ آدمی گناہ کے لیے آدھا گھنٹہ کھڑا ہو جائے اور کھڑے کھڑے غیبت کرتا رہے، پاؤں میں درد نہیں ہوتا، لیکن نماز میں کھڑا ہو بدن میں درد شروع ہو جاتا ہے اور اسے بہت سارے کام بھی یاد آتے ہیں۔ والفحشاء، بے حیائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے 4 سال کی عمر میں ایک نکتہ بیان کیا۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ آنکھ کی حفاظت کی جائے، کیونکہ اگر آنکھ بہک جائے تو پھر دل بھی بہک جاتا ہے، اور جب دل بہک جاتا ہے تو ستر بہک جاتا ہے، یعنی بندہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ سب سے اہم چیز ہے آنکھ کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آنکھ کی حفاظت نصیب فرمائے۔ اب دیکھیں بے حیائی کتنی عام ہو گئی، اور اب ایک مسلمان کا بے حیائی سے بچنا کتنا مشکل ہو گیا، مگر جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے اللہ کے کرم سے بے حیائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان کی نگاہیں پاک ہوتی ہیں، سوچ اور فکر بھی پاک ہوتی ہے۔ ایک دن امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ نے مجھ سے فرمایا کہ اگر کسی نامحرم عورت پر میری کبھی نگاہ پڑ جاتی ہے، بے پردہ عورت پر، تو میں اپنی نگاہ فوراً ہٹا دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب فرماتے ہیں اللہ کا اتنا مجھ پر کرم ہے کہ اگر بے پردہ عورت پر میری نگاہ پڑ جائے تو مجھے کبھی کوئی خیال نہیں آتا، بلکہ اگر وہ عورت بے پردگی کی مرتکب ہے تو مجھے اس سے گھن محسوس ہوتی ہے، پھر بھی میں اپنی نگاہ اس لیے ہٹاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا، یعنی آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت فرماتے، لیکن بے خیالی میں اگر نظر پڑ جائے تو آپ کو کوئی دوسرا خیال نہیں آتا تھا۔ یہ اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو گئے، تو پھر وہ ہر قسم کے گناہ سے بھی بچ گئے اور ہر قسم کے خرافات سے بھی بچ گئے۔ اللہ امیر المجاہدین کے صدقے میں ہمیں بھی عشق رسول نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو، وَإِذَا، اور جب، قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جائے، اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل اللہ، اس کلام کی جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ نے احکام نازل کیے ان احکام کی پیروی کرو، توحید پر اور قرآن پاک پر ایمان لاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤ، اور پاک چیزوں کو حلال جانو،
جنہیں اللہ نے حلال کیا ہے۔ 360 بتوں کی جو تم پوجا کرتے ہو، اور یہ 360 بت تم نے خانہ کعبہ میں نصب کیے ہیں، یہ شرک ہے۔ ان بتوں کو پوجنا یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ قالوا، وہ کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی باپ دادا جو کرتے آئے ہم بھی وہ کریں گے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت رکھتے ہوں، پھر بھی کیا یہ اپنے باپ داداؤں کی پیروی کریں گے؟ جب باپ دادا دین کے امور کو نہ سمجھتے ہوں اور راہ راست پر نہ ہوں تو ان کی پیروی کرنا حماقت ہے، نادانی ہے، گمراہی ہے، جہالت ہے۔ ہاں، اگر باپ دادا اللہ کے نیک بندے ہوں، شریعت پر عمل کرنے والے ہوں تو انہی کی پیروی کرنی چاہیے، لیکن ان مشرکین کے باپ دادا جن کی پیروی کرتے تھے وہ مشرک تھے، کافر تھے، دین کے امور کو وہ نہ سمجھتے تھے، وہ سیدھے راستے پر نہ تھے۔ اس بات کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، لیکن جب انہیں سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے خاندان میں تو اسی طرح ہوتا ہے، ہماری تو یہی رسم ہے، ہم تو یہ کریں گے۔ تو اپنے خاندان کے طریقے کو، رسم کو شریعت پر فوقیت دینا یہ بہت خطرناک بات ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہاں، خاندان کی رسومات یا ان کے طور طریقے مباح ہوں، شریعت نے اسے منع نہ کیا ہو، شریعت میں نہ اسے حرام قرار دیا گیا، نہ اس کا حکم دیا گیا، نہ اس سے روکا گیا، یعنی مباح کام ہے، اور وہ اگر رسم کے تحت پائے جاتے ہیں، ان کو کوئی فرض واجب اگر نہ سمجھے اور اس رسم سے شرعی طور پر کوئی نقصان نہ پہنچے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر بعض خاندانوں میں جہیز کے مطالبے کی رسم ہے، بعض خاندانوں میں شادی کے موقع پر خرافات کی رسومات ہیں، بعض خاندانوں میں یہ رسم ہے کہ لڑکیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے۔ اس طرح کی بہت ساری غلط رسومات رائج ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کی پابندی کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی کہاوت، کافروں کی مثال كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ان کی سی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخ پکار کے سوا کچھ نہ سنے۔ کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے مثال ہے اس شخص کی جو ایسوں کو پکارتا ہے کہ جو چیخ و پکار تو سنتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ بھی نہیں ہیں۔ یعنی جس طرح جانور، چوپائے، چرانے والے کی صرف آواز ہی سنتے ہیں، کلام کے معنی نہیں سمجھتے، یہی حال ان کفار کا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائے مبارک آواز کو سنتے ہیں، لیکن اس کے معنی دل نشین کر کے، دل میں بٹھا کر ارشاد فیض بنیاد سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وہ ارشاد جو فیض کی بنیاد ہے اسے انہیں چاہیے کہ وہ دل میں بٹھائیں اور فائدہ اٹھائیں،
لیکن وہ دل میں نہیں بٹھاتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ سم بکم عمی، بہرے گونگے اندھے ہیں۔ سم بہرے، بکم گونگے، عمی اندھے۔ فہم لا یعقلون، تو انہیں سمجھ نہیں۔ فہم پس وہ، لا یعقلون عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ اس لیے کہ وہ حق بات سن کر فائدہ نہیں اٹھاتے، حق بات سن کر منتفع نہ ہوئے، انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا۔ حق کلام، حق بات ان کی زبان پر جاری نہ ہوئی، نصیحتوں سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا۔ تو جو نصیحت کو سن کر فائدہ نہ اٹھائے، وہ حق کلام سے متنفع نہ ہو، حق کلام اس کی زبان پر جاری نہ ہو، تو وہ بہرا ہے، گونگا ہے، اندھا ہے، اسے سمجھ نہیں ہے۔ وہ صرف آواز تو سن رہا ہے، لیکن ان الفاظ کی گہرائی، مفہوم، حکمتوں اور معنی کو نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، ہمارے کانوں کو زندہ فرمائے، ہماری آنکھوں کو زندہ فرمائے، ہماری زبان کو زندہ فرمائے۔ ہم اپنی زبان سے حق جاری کریں، اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھیں، سمجھیں، کانوں سے حق کو سنیں اور سمجھیں، اور ہمارا دل روشن ہو، حق کو قبول کرنے والا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستری چیزیں، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں روزی دی اس میں سے ستری چیزیں کھاؤ، یعنی حلال طیب چیزیں کھاؤ۔ ایک چیز کا فی نفسہ ہی حلال ہونا ضروری ہے، پھر پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دودھ حلال ہے، لیکن اگر اس میں پیشاب کا قطرہ گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو حلال کھانا ہے اور پاک کھانا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور شکر کرو اللہ کے لیے، اللہ کا شکر کرو، اللہ کا احسان مانو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، ان اگر کنتم تم ہو، ایاہ خاص اس کی، تعبدون عبادت کرتے ہو۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، تو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر واجب ہے۔ آج جہاں بہت سارے معاملات ہمارے خراب ہیں، ان میں یہ خرابی ہمیں یہ پائی جاتی ہے کہ ہم شکر نہیں کرتے۔ شکر کرنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جس رب نے نعمتیں دی ہیں اس کو کہنا مانا جائے، اس کی فرمانبرداری کی جائے، گناہ نہ کیے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو بہت زیادہ تصور کیا جائے۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ نے بے حساب نعمتیں دی ہیں، تو یہ تصور کیا جائے کہ میرے رب نے بہت نعمتیں دی ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بہت اعلیٰ ہیں۔ یہ تصور اور یہ یقین پیدا ہو جائے، پھر دل سے بھی اس بات کو تسلیم کرے، زبان سے بھی تسلیم کرے، اور دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہو، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرے اور تصور یہ قائم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے بہت دیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بار بار اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، دعا میں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، تو انشاءاللہ تعالی اس کے دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اگر جو 5-10 پریشانیاں ہیں، کسی کے ساتھ 5 پریشانیاں ہوتی ہیں، کسی کے بعد 10 ہوتی ہیں، آپ بھرے مجمع میں لوگوں سے کہیں کہ بھئی لوگ کھڑے ہو جائیں، اپنی اپنی پریشانیوں کی تعداد بتائیں، تو کوئی کہے گا میری 2 پریشانی، کوئی کہے گا 4، کوئی کہے گا 10، بہت ہو گئیں تو 15-20 ہو گئیں۔
تو وہ جو 15-20 پریشانیاں ہیں یا 5 یا 10 پریشانیاں ہیں، ان کے مقابلے میں نعمتوں کو دیکھیں تو وہ کروڑوں اربوں خربوں سے زائد ہیں، جن کو بیان کرنا تو دور کی بات، گنا نہیں جا سکتا۔ تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کتنا اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ جب بار بار 5 یا 10 اپنی پریشانیوں کا انسان ذکر کرتا ہے تو اس سے پھر اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اللہ کی نعمتوں سے، اور دل میں کیفیت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، اور ایک ناشکری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو شکر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دل میں شکر کی کیفیت ہو، زبان سے بھی شکر ہو، جسم کے اعضاء سے بھی شکر ہو، اللہ کی بندہ فرما برداری کرے۔ در حقیقت اللہ کی نافرمانی یہ ناشکری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا، خوشی کا موقع ہے، مالدار ہیں، نعمتوں کا موقع ہے، وہ ان نعمتوں کو گناہ میں استعمال کرتے ہیں، اور کہا جائے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کا بہت شکر کرتے ہیں۔ تو نعمت کو گناہ میں استعمال کرنا، خوشی کے موقع پر گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ در حقیقت ناشکری ہے۔ تو فرمایا اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ ہی کا شکر ادا کرو۔ اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی ناشکرا ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ جب بندہ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہ دیا، یہ پانی کا گلاس مجھے بھر کے دیا، آپ کا شکریہ، حالانکہ پانی وافر مقدار میں موجود ہے اور کسی نے پانی کا گلاس پیش کر دیا، جب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں جو لوگ مجھے دے رکھے ہیں، در حقیقت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ پھر بندہ رب کے شکر کی طرف رجوع لاتا ہے، اور پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ جب کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے، تو جب وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، تو جسم کے اندر روئیں سے ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور وہ صرف لفظی طور پر یہ نہیں کہہ رہا ہوتا، اس کے دل کی صدائیں ہوتی ہیں کہ میرے رب نے مجھے بہت نوازا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو فرمایا میں ضرور بضرور نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ آگے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کیا، والدم، اور خون کو حرام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہی حرام کیے ہیں، المیتہ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، وما اوہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔ جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائے وہ بھی مردار ہے، یا جس حلال جانور کو شریعت کے طریقے کے خلاف مارا گیا ہو، مثلا کسی حلال جانور کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تو مردار ہے، یا لاٹھی، پتھر، ڈھیلے یا غلے سے، گولی سے مار کے ہلاک کیا گیا تو وہ بھی مردار ہے، یا وہ گر کے مر گیا وہ بھی مردار ہے۔ کسی جانور نے سینگ سے مارا ہو اور مر جائے وہ مردار ہے،
کسی درندے نے ہلاک کیا ہو وہ بھی مردار ہے۔ اسی کے حکم میں داخل ہے زندہ جانور کا وہ عضو جو کاٹ لیا گیا ہو۔ زندہ جانور کا کوئی عضو، کوئی پیس کاٹ لیا جائے تو وہ پھر مردار ہے، یعنی وہ پیس نہیں کھایا جا سکتا۔ مردار جانور کا کھانا حرام ہے، مگر اس کا پکا ہوا چمڑا کام میں لانا اور اس کے بال، سینگ، ہڈی، پٹھے، سم سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ یہاں مردار جانور کے چمڑے سے مراد ہے سور کے علاوہ۔ سور کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں ان کی کھال، ان کا چمڑا اگر پکا لیا جائے، اس سے چمڑا بنا لیا جائے، اسے دباغت کر لیا جائے، اسی طرح سور کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں چاہے وہ مردار ہوں، ان کے بال، سینگ، ہڈی، پٹھے اور سم سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو مردار جانور ہیں ان کا کھانا حرام ہے۔ اسی طرح جس جانور کو ذبح تو کیا گیا لیکن ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، لیکن اصل چیز ہے اللہ کا نام لینا ذبح کے وقت ضروری ہے، تو ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام جان بوجھ کر اگر نہ لیا تو چاہے ذبح کرنے والا مسلمان ہو، چاہے جانور حلال ہو، لیکن وہ جانور ذبح ہونے کے بعد مردار ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر نام نہ لینے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ نام تو لیتے ہیں لیکن دل میں لے لیتے ہیں۔ اتنی آواز سے نام لینا ضروری ہے کہ نام لینے والے جو ذبح کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا نام لینا اتنی آواز سے ضروری ہے کہ وہ خود سن سکے۔ اب منہ میں پان ہے تو اتنی آواز ہی پیدا نہیں ہوئی، دل میں نام لے لیا، یا اسے سوچا کہ حاجی صاحب نے چھری پر سب کچھ پڑھ دیا، مجھے کیا پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس نے اللہ کا نام نہ لیا۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حاجی صاحب جو ذبح کر رکھے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ذبح کرتے ہیں پھر چھری چھوڑ دیتے ہیں، باقی کسائی ذبح کرتا ہے، تو اصل دیکھا جائے تو 4 رگیں جو کاٹی ہیں وہ کسائی نے کاٹی ہیں، قصاب نے کاٹی ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا نام لے۔ اب بھول گیا تو معاف ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ حاجی صاحب نے بسم اللہ پڑھ لیا، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان تمام صورتوں میں جانور مردار ہو جائے گا۔ اسی طرح جب چھری پر کئی لوگوں کے ہاتھ ہوں تو جتنے لوگ مل کر ایک ساتھ ذبح کر رہے ہیں تو سب کا اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں یا کسی بھی انداز میں اللہ کا نام لے لیں تو وہ جانور پھر حلال ہوگا۔ ہاں اللہ کا نام لینا بھول جائیں تو پھر بھولنا معاف ہے۔ اسی طرح جانور کو ذبح کیا گیا لیکن اس کی 3 رگیں نہیں کٹیں، صرف 2 رگیں کٹیں اور جانور ٹھنڈا ہو گیا، تو اس صورت کے اندر بھی جانور مردار ہو جائے گا۔ 4 رگیں ہوتی ہیں جو کاٹنا چاہیے۔ 4 رگوں سے مراد ہے ایک تو خوراک کی غذا کی نالی ہے، ایک سانس کی ہوا کی نالی ہے، اور 2 خون کی رگیں ہیں، خون لانے کی اور خون لے جانے کی۔ یہ 4 رگیں ہیں، یا تو چاروں رگیں کاٹ دیں یہ افضل ہے، ورنہ چاروں رگوں کا اکثر حصہ کاٹ دیں، یا 3 رگیں مکمل کٹ جائیں تو جانور حلال ہوگا۔ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح آج ہمارے یہاں پر ایسا کیا جاتا ہے کہ 4 رگیں کاٹی تو جاتی ہیں لیکن پھر جانور کی پوری گردن کاٹ کر فوراً الگ کر دیتے ہیں، تو جب پوری گردن کاٹ دیتے ہیں تو پیچھے سے گردن کی جو ہڈی ہے وہ بھی کٹ جاتی ہے، تو حرام مغز جب کٹ جاتا ہے تو جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایسا کرنا گناہ ہے کہ جانور کو اذیت بھی دینا ہے اور اس سے گوشت کو نقصان بھی ہے، کیونکہ جب گندا خون اس کے جسم سے پورا نکلتا نہیں ہے تو پھر گوشت جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔
بعض لوگ اس طرح نہیں کرتے، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ 4 رگیں کاٹ کر اسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد گلے میں چھرا گھونپتے ہیں۔ چھرا گھونپنے کے بعد وہ چھرا اس طرح گھونپتے ہیں کہ پیچھے جو گردن کے پیچھے ریڑھ کی ہڈی جا رکھی ہے اس ریڑھ کی ہڈی تک چھرا پہنچ جائے، پھر وہ تھوڑا سا کٹ مارتے ہیں تو آرام مغز کٹ جاتا ہے اور جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے 4 رگیں کاٹنے کے بعد سینے کی کھال کو وہ کاٹتے ہیں اور دل میں چھرا گھونپتے ہیں، اس سے بھی جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ ہے کیونکہ اس سے جانور کو بلا وجہ اذیت دینا ہے۔ اور دوسرا اس کا ظاہری اور دنیاوی نقصان یہ ہے کہ جب جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو جو رگوں میں گندا خون ہے وہ نکل نہیں پاتا، اور جب مکمل وہ نکلتا نہیں ہے تو جانور کے ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ گوشت میں سرایت کرتا ہے۔ اس سے گوشت جو ہے وہ سائنسی طور پر کھانا ہمارے صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جب بھی قربانی کا موقع ہو تو قصائی سے پہلے بات کریں، قصاب سے پہلے بات کریں کہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد آپ چھوڑ دیں گے اور انتظار کریں گے جانور جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے آپ اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ لیکن قصاب اس بات کو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ پھر ٹھنڈا ہونے میں 10-15 منٹ انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے، تو انہیں پہلے سے آپ سمجھائیں کہ آپ 10-15 منٹ ضرور انتظار کریں، اور اس طرح جو انداز ہے جس کے ذریعے فوراً ٹھنڈا کیا جاتا ہے یہ انداز درست نہیں ہے۔ اس تفسیر میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ جس جانور کو گلا گھونٹ کر مار دیا جائے یا پتھر یا کسی چیز سے مار کر ہلاک کیا جائے یا گر کے مر جائے یا سینگ سے کسی جانور نے سینگ مارا ہو اس سے مر جائے، کسی درندے نے ہلاک کر دیا، تو یہ سارے اس صورتوں میں جانور جو ہیں یہ مردار ہو جائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا والدم، اور خون۔ خون ہر جانور کا حرام ہے جبکہ وہ خون بہنے والا ہو۔ یہاں پر صرف خون کا ذکر ہے، لیکن دوسری آیت میں وضاحت ہے او دم مسفوحا، بہنے والا خون۔ تو جو رگوں میں بہنے والا خون ہے وہ حرام ہے، اور جو گوشت کے اندر خون پایا جاتا ہے جو رگوں میں نہیں ہوتا گوشت میں ہوتا ہے وہ پاک ہے اور حلال ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ ایک گوشت کا پیس لیتے ہیں، ٹکڑا لیتے ہیں اور اس کی بوٹیاں بناتے ہیں۔ بوٹیاں بنا لیتے ہیں تو جو رگوں میں خون ہوتا ہے سارا باہر آ جاتا ہے، پھر آپ ان بوٹیوں کو دھو دیتے ہیں۔ اب بوٹیاں صاف ستھری ہو گئیں۔ اب جب آپ مزید انہیں قیمہ کرتے ہیں تو گوشت کے اندر سے خون نکلتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں گوشت کا جو ٹکڑا ہوتا ہے پورے کا پورا قیمہ بناتے ہیں، لیکن وہ اس طرح بناتے ہیں کہ جب اس کی بوٹیاں بناتے ہیں تو رگوں میں سے جو خون نکلتا ہے وہ خون سمیت جو ہے قیمہ بنا دیتے ہیں۔ اب وہ جو قیمہ ہوتا ہے اس کے اندر جو خون ملا ہوا ہوتا ہے وہ خون تو ناپاک ہوتا ہے کیونکہ رگوں سے نکلا ہے۔ تو بعض لوگ کباب بنانے والے اور اس طرح کے لوگ وہ خون سمیت جو ہے وہ سنا ہے کہ وہ قیمے کے کباب بناتے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ کی نظر میں ہو ایسا شخص جو اس طرح کرتا ہو، سب تو ایسا نہیں کرتے لیکن بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو انہیں مسئلہ سمجھائیں کہ جب آپ گوشت کے ٹکڑے کے مزید پیسز بناتے ہیں، بوٹیاں بناتے ہیں، تو جو گوشت کے اندر خون کی رگ ہوتی ہے اس میں جو خون موجود ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، وہ رگ میں بہنے والا خون ہے اور وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اس لیے پھر ہونا یہ چاہیے کہ بوٹیاں بنانے کے بعد پہلے اچھی طرح دھو لیں، پاک کر لیں، اس کے بعد قیمہ بنائیں، اور پھر جب قیمہ بن جائے تو اب چونکہ رگوں کا خون تو نکل چکا ہے، اب جو گوشت میں سے خون نکلے گا وہ پاک ہے، حلال ہے، تو اس کے ساتھ پکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ ہر جانور کا بہنے والا خون یہ حرام ہے، جو بہنے والا خون ہے یہ حرام ہے، اور جو خون بہنے والا نہیں ہے وہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ لیکن کس جانور کا؟ حلال جانور کے خون کی بات ہو رہی ہے کہ حلال جانور کا
وہ خون جو بہنے والا نہیں ہے وہ پاک ہے۔ اور بہنے والے سے مراد کیا ہے کہ ایک تو رگوں میں جو خون ہے وہ ناپاک ہے، جو گوشت کے اندر موجود ہے جب گوشت کی بوٹیوں کو اچھی طرح دھونے کے بعد ان کی رگوں کا خون نکالنے کے بعد پھر جب قیمہ کرتے ہیں تو گوشت کے اندر سے خون جیسی رطوبت نکلتی ہے، وہ در حقیقت ایسا خون ہے جو بہنے والا نہیں ہے، وہ پاک ہے اور حلال ہے۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ خنزیر جسے اردو میں سور کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سور کا یا خنزیر کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسی بات صحیح نہیں ہے۔ خنزیر کا لفظ تو قرآن پاک میں بھی ہے۔ خنزیر سور نجس العین ہے۔ نجس العین کے معنی یہ ہے کہ اس کی ہر چیز ناپاک ہے اور حرام ہے۔ اس کا گوشت، پوست، بال، ناخن، اس کی کھال، اس کی ہڈیاں سب ناپاک ہیں اور حرام ہیں۔ کسی کو کام میں لانا جائز نہیں، نہ گوشت استعمال ہو سکتا ہے، نہ ہڈیاں، نہ بال، نہ کھال۔ دیگر جو حرام جانور ہیں اور جو جانور مردار ہو جائے اس کی کھال کو اگر دباغت کر لیں تو پاک ہو جاتی ہے، لیکن خنزیر کی کھال پاک نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ کا ذکر کیا، صرف خنزیر کے گوشت کا ذکر ہے، یہاں پر اس کی کھال کو یا بال کو یا ناخن کو حرام نہیں قرار دیا گیا۔ تو اس کا جواب مفسر حضرت علامہ سعد اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا چونکہ اوپر سے کھانے کا بیان ہو رہا ہے اس لیے یہاں گوشت کے ذکر پر اکتفا فرمایا گیا، کیونکہ کھانے کی چیز جو ہے وہ گوشت ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا۔ ویسے خنزیر سور کی ہر چیز ناپاک اور حرام ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ آج کل جتنی چیزیں باہر سے بن کر آتی ہیں کھانے پینے کی، ان کو چیک ضرور کرنا چاہیے۔ ان کے پیچھے پوری تفصیل موجود ہوتی ہے، اور انٹرنیٹ پر بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو اس کی تفصیل بتاتی ہیں۔ تو بعض ایسی چیزیں ہیں، بسکٹس ہیں، چاکلیٹس ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو باہر ملک سے آتی ہیں، ان میں حرام اجزاء ہوتے ہیں، تو اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات کسی جانور کا جز ڈالا جاتا ہے کسی چیز میں، مثلا جانور کے جسم کا کوئی جز یا اس کی چربی ڈالی جاتی ہے، تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ حرام جانور کا جز ہے تو اس کا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہے، خنزیر سور کا جز ہے تو اس کا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر حلال جانور کا بھی ہے تو پھر ہمارے نزدیک اس کے جز کو استعمال کرنے کے لیے، مثال کے طور پر کسی جانور کی چربی ملائی گئی، تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ اس جانور کو جب ذبح کیا گیا ہو تو مسلمان نے ذبح کیا ہو، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہو اور شرعی طور پر اسے ذبح کیا گیا ہو۔ ورنہ اگر کافر ذبح کرے گا یا کرنٹ سے مار دیا جائے گا تو اس کی چربی، اس کا گوشت مردار ہوگا، تو پھر اس کی چربی گوشت ہم استعمال تو نہیں کر سکتے۔ تو اب باہر ملک سے ایسی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں جن میں جانور کے اجزاء ملائے جاتے ہیں، اس کے کھانے میں بہت مسائل ہیں۔ لیکن بے خیالی میں بھی اگر ہمارے بچوں کے پیٹ میں حرام چلا جاتا ہے تو اس حرام کے نقصانات تو ہوں گے۔ زہر کوئی جان بوجھ کے کھا لے تو گنہگار ہوگا، خودکشی ہوگی، لیکن بے خیالی میں زہر کھا لے تب بھی زہر تو اثر کرے گا۔ تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہم یہود و نصارہ اور کافروں کی بنی ہوئی چیزوں سے اجتناب کریں، اس کا خیال کریں۔ اور کئی ایسے ہمارے دوست ہیں جو ان چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں جب تحقیق کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ذہن بنا کہ ہم دکان پر حلال چیز رکھیں، تو انہوں نے بعض چاکلیٹس پر، بسکٹس پر، چپس پر جو باہر ملک سے آتے ہیں، اور بعض جو ہے ڈرنکس باہر ملک سے آتی ہیں، ان پر جب تحقیق کی تو وہ حیران ہو گئے
کہ دنیا اس کو پی رہی ہے لیکن اس میں تو حرام جز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد و نسلوں کو حرام کے ذرے سے بھی محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وما اوہل به لغیر اللہ، اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ جس جانور پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے، چاہے وہ تنہا کسی اور کا نام لے لے، مثلا ذبح کرتے وقت کہے زید کے نام سے، زید کے نام کے ساتھ، یا اللہ کے نام کے ساتھ عطف سے ملا کر وہ کسی اور کا نام لے، مثلا کہ اللہ اور زید کے نام کے ساتھ، تو وہ جانور مردار ہے اور حرام ہے، اس جانور کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر ذبح فقط اللہ کے نام پر کیا اور اس سے پہلے یا بعد غیر کا نام لیا، مثلا کسی نے پوچھا کہ یہ بکرا کس کا ہے، تو اس نے کہا یہ بکرا عقیقے کا بکرا ہے، یہ ولیمے کا دمبا ہے، یا جس کی طرف سے وہ ذبیحہ ہے اسی کا نام لیا، یہ زید کی گائے ہے، یا جن اولیاء کے لیے ایصال ثواب منظور ہے ان کا نام لیا، یہ غوث اعظم کا اونٹ ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ یہ بات تفسیر احمدی میں اور کئی تفسیروں میں یہ بات موجود ہے، اور صدیوں سے مسلمان اسی پر ہیں۔ اس پر امت مسلمہ کے جو مستند علماء ہیں، مفسرین ہیں، محققین ہیں، متفق ہیں کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا اور غیر اللہ کا نام لیا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ ہاں ذبح سے پہلے، ذبح کے بعد نام لیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ دیکھیں ذبح کے بعد بھی دعا مانگی جاتی ہے، اور اس دعا کے اندر ان کا نام لیتے ہیں جن کی طرف سے ہم نے جانور ذبح کیا ہے۔ اللہم تقبل منی، اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما، ومن فلان، اور فلاں کی طرف سے قبول فرما۔ تو ہم دوسروں کا نام لیتے ہیں، ذبح کے بعد لیتے ہیں، ذبح سے پہلے بھی لیتے ہیں کہ یہ بکرا فلاں کا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے تو ہمارے یہاں عرف میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دادا کے نام کا بکرا ہے، لیکن مراد یہی ہوتی ہے کہ اس بکرے کا جو گوشت ہے وہ لوگوں کو کھلائیں گے اور اس کا ثواب دادا کو ایصال کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور پھر مسلمانوں کا عمل بھی دیکھیں، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ یا اللہ اکبر۔ ذبح کرنے کے بعد جو گوشت بناتے ہیں، جو کھانا بناتے ہیں، اس پر جو فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایصال ثواب کرنے سے پہلے اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، پھر ایصال ثواب کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا۔ تو اب بتائیے یہ مسلمان کا عمل بھی یہ کہتا ہے، نیت بھی یہ کہتی ہے، تو صرف اس وجہ سے کہ اس کے منہ سے یہ نکلا کہ یہ غوث پاک کا کھانا ہے، یا یہ غوث پاک کی نیاز ہے، یا یہ غوث پاک کا بکرا ہے، اور اس پر فوراً جو ہے کفر کا حکم لگا دیا جائے یا شرک کا حکم لگا دیا جائے یا حرام ہونے کا حکم لگا دیا جائے، تو یہ نادانی ہے۔ مطلب یہی ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے ہے، اور پھر اس کے پورے عمل میں دیکھیں وہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ ہی کا نام لے رہا ہے، اللہ ہی سے دعا مانگ رہا ہے، تو اس لیے بلا وجہ کی ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وما اوہل به لغیر اللہ، اور اس آیت کی تمام مفسرین نے یہی تفسیر کی۔ 1400 سال میں جتنے مستند مفسرین ہیں اور صحابہ کرام کے جتنے اقوال ہیں، انہوں نے یہی تشریح فرمائی کہ وہ جانور بھی حرام ہے جو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو جو ناچار ہو
نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے۔ فمن اضطر، تو جو کوئی مجبور ہو جائے، مضطر وہ ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے جان جانے کا اندیشہ ہو، چاہے شدت کی بھوک کی وجہ سے ہو یا ناداری غربت کی وجہ سے جان پر بن جائے اور کوئی حلال چیز ہاتھ نہ آئے، یا کوئی شخص حرام کے کھانے پر جبر کرتا ہو اور اس سے جان کا اندیشہ ہو، ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھا لینا جائز ہے کہ خوف ہلاکت نہ رہے۔ اس کو آسان الفاظ میں مزید سمجھ لیجئے کہ ایک شخص ہے، وہ بھوک کی شدت ہے اسے، اور شدت کی بھوک کی وجہ سے اس کے پاس ایسی حالت ہے کہ اگر اب نہیں کھائے گا تو جان چلی جائے گی، لیکن کوئی حلال چیز نہیں ہے۔ وہ حلال چیز اس لیے نہیں ہے کہ وہ غریب ہے، نادار ہے اور ایسی جگہ پر ہے کہ دور دور تک اس کے سامنے کوئی حلال نہیں، مثلا وہ جنگل میں ہے، ویرانے میں ہے اور مردار جانور اس کے سامنے ہے۔ اب اس کے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ وہ اس کو کھا کر اپنی جان بچا لے، اور ایک راستہ یہ ہے کہ وہ نہ کھائے، اسی طرح تڑپ کر مر جائے۔ تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے جتنا ضروری ہے اتنا کھا لے۔ اسی طرح کوئی شخص اس پہ ظلم کرتا ہے اور اسے مجبور کرتا ہے کہ تو حرام کھا ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گا، یا اسے قید میں ڈال دیا اور قید خانے میں صرف حرام دے رہا ہے، اب وہ جان بچانے کے لیے حرام اگر بقدر ضرورت کھا لے تو اس پہ کوئی حرج نہیں۔ یہاں پہ فرمایا غیر باغن، وہ باغی نہ ہو، یعنی مجبور ہو، اور مجبوری میں جب وہ کھائے گا تو اس نیت سے کھائے گا کہ میں جان بچانے کے لیے کھا رہا ہوں، وہ خواہش سے نہیں کھائے گا، لذت سے نہیں کھائے گا، یعنی اگر 3 لقموں میں جان بچ سکتی ہے تو چوتھا لقمہ نہیں کھائے گا۔ ولا عادن، اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے، غیر باغن، نہ یوں کہ خواہش سے کھائے، تو وہ خواہش کی وجہ سے نہیں کھائے گا بلکہ صرف شریعت کا حکم ہے اس لیے جان بچانے کے لیے کھائے گا۔ ولا عادن، اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے، یعنی مراد یہ ہے 3 لقموں سے جان بچ سکتی ہے تو چوتھا لقمہ نہیں کھائے گا۔ یہی حکم شراب کے بارے میں بھی ہے۔ اگر پیاس سے جان جانے کا اندیشہ ہو، صحیح اندیشہ ہو، اور شراب کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، مثلا جیل کے اندر ڈال دیا گیا اور اس کو پینے کے لیے صرف شراب دی ہے، 1 دن 2 دن 3 دن جتنا دن میں برداشت کر سکا، اب اس نے دیکھا میں مر جاؤں گا تو شراب پی سکتا ہے جان بچانے کے لیے، لیکن اتنے گھونٹ پیے گا جس سے جان بچ جائے۔ اگر 2 گھونٹ سے جان بچ سکتی ہے تو تیسرا گھونٹ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جو جان بچانے کے لیے اس نے حرام کھایا یا جان بچانے کے لیے حرام پی لیا، اور وہ باغی بھی نہیں ہے اور وہ ضرورت سے زیادہ بھی نہیں کھا رہا، تو پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ما جو، انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، من الکتاب کتاب سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ دنیا کی دولت کے حصول کے لیے اللہ کی کتاب کی باتیں چھپاتے ہیں اور اس چھپانے پر رشوت لیتے ہیں۔ ثمنً قلیلہ کے تحت فرمایا کہ اگر دنیا کی ساری دولت بھی مل جائے اللہ کی آیتوں کو چھپانے پر
تو بھی دنیا کی ساری دولت آخرت کے مقابلے میں وہ ثمن قلیلہ ہے، ذلیل قیمت ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے جو علماء تھے، سردار تھے، وہ امید رکھتے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے ان میں سے مبعوث ہوں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قوم میں سے مبعوث فرمائے گئے تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ توریت و انجیل میں حضور کے اوصاف دیکھ کر آپ کی فرمانبرداری کی طرف جھک پڑیں گے اور ان کے نذرانے، ہدیے، تحفے، تحائف سب بند ہو جائیں گے، حکومت جاتی رہے گی۔ پھر انہوں نے خیال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل سے ہیں، بنی اسرائیل سے ہے نہیں، اور توریت انجیل میں حضور کی جو شان بیان ہوئی ہے، جب وہ شان لوگ دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہی آخری نبی ہیں، پھر سارے لوگ ان کی طرف چلے جائیں گے۔ تو جو یہودی سرداروں کو اور علماء کو نذرانے مل رہے تھے، ہدیے مل رہے تھے، تحفے تحائف مل رہے تھے، انہوں نے سوچا یہ سب بند ہو جائیں گے، ہمارا ہولڈ ختم ہو جائے گا، ہماری حکومت جاتی رہے گی، ہماری ویلیو ختم ہو جائے گی۔ اس خیال سے انہیں حسد پیدا ہوا، اور توریت انجیل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، تعریفیں، صفات اور آپ کے نبوت کے وقت کا بیان تھا، انہوں نے اس کو چھپایا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ چھپانا یہ بھی ہے کہ کتاب کے مضمون پر کسی کو مطلع نہ ہونے دیا جائے۔ چھپانے کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو لکھا ہے لوگوں کو ایسا کیا جائے کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو سکیں، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کیا لکھا ہے، نہ وہ کسی کو پڑھ کے سنایا جائے، نہ دکھایا جائے، نہ کسی کو پڑھ کے سنائے نہ دکھائیں، چھپا دیں۔ اور یہ بھی چھپانا ہے کہ غلط تعویلیں کر کے معنی بدلنے کی کوشش کی جائے۔ یعنی چھپانے کی ایک صورت تو یہ ہوئی کہ کتاب کو ہی چھپا دیا جائے یا ان آیتوں کو چھپا دیا جائے، لوگوں کو پڑھ کے نہ سنایا جائے، نہ دکھایا جائے، نہ بتایا جائے۔ اور چھپانے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ آیت پڑھی جائے لیکن اس کا غلط مفہوم بیان کر کے معنی بدلنے کی کوشش کی جائے اور کتاب کے اصل معنی پر پردہ ڈالا جائے۔ جہاں تک موجودہ دور کے جو بدعقیدہ، بد مذہب ہیں، گستاخ ہیں، ان کو دیکھا جائے تو ان میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات اور احادیث طیبہ کہ جن میں ایسی باتیں بیان کی گئیں جس سے بدعقیدہ لوگوں کا رد ہوتا ہے، وہ ان باتوں کو کسی کے سامنے پڑھ کے سناتے ہی نہیں ہیں، کسی کو دکھاتے ہی نہیں ہیں، کوشش کرتے ہیں لوگ اس پر مطلع نہ ہوں، اور اگر کوئی مطلع ہو جائے اور پوچھے ان سے تو غلط تعویلیں کر کے معنی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ قرآن اور حدیث کے اصل معنی پر مطلع نہ ہو سکیں، اصل معنی پر وہ پردہ ڈال دیں۔ تو یہ جو حرکتیں ہیں یہ یہودیوں کی حرکتیں ہیں جو آج بدعقیدہ لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اپنی قوم کے سامنے وہ حدیثیں اور قرآن کی وہ آیتیں بار بار پیش کرتے ہیں جن میں ان کے لیے غلط تعویل کرنا آسان ہوتا ہے، جن سے وہ غلط مفہوم لے سکتے ہیں، وہ بار بار پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی قوم کو وہ غلط مفہوم یاد کرا دیتے ہیں۔ اور جب قوم کے سامنے صحیح مفہوم پیش ہوتا ہے اور اس صحیح مفہوم پر دلالت کرنے والی آیات اور حدیثیں پیش کی جاتی ہیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی قرآن میں ہے، اچھا یہ بھی حدیثوں میں ہے۔ تو انہیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم تو ساری زندگی اپنے بدعقیدہ مولویوں کے پاس جاتے رہے، انہوں نے تو کبھی ان چیزوں کو بیان نہیں کیا۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ جو بدعقیدہ، بد مذہب لوگوں کے سردار ہیں، مالدار ہیں، ان سے انہیں نذرانے ملتے رہیں، ان کی جیب گرم رہے۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، ما یأکلون نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ۔ چونکہ یہ لوگ دنیا کے حقیر نفع کے لیے حق کو چھپاتے ہیں،
اور رشوتیں لیتے ہیں، اور یہ رشوتیں اور یہ مال جو حرام ہے، جو حق چھپانے کے بدلے انہوں نے لیا ہے، یہ مال انہیں جہنم کی آگ میں پہنچائے گا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ انہیں ستھرا کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہیں فرمائے گا، کیونکہ یہ کافر ہیں، اور اگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین اشتروا، خریدا انہوں نے، الضلالہ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے، یعنی ہدایت چھوڑ کے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا، حاصل کر لیا۔ والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو انہوں نے خرید لیا مغفرت کے بدلے، یعنی بخشش کے بدلے انہوں نے عذاب حاصل کیا۔ فما اصبرہم علی النار، کس درجے انہیں آگ کی برداشت ہے، یعنی یہ کیسے نادان ہیں کہ انہوں نے جہنم میں جانا پسند کیا۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے، وَإِنَّ، اور بے شک، الَّذِينَ، وہ لوگ، اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ پرلے سرے کے جھگڑالو ہیں، ضرور وہ دور کی مخالفت میں مبتلا ہے۔ شقاق کے ایک معنی ہے مخالفت، یعنی یہ بہت بڑے جھگڑا کرنے والے ہیں۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے توریت میں اختلاف کیا۔ بعض یہودیوں نے توریت کو حق کہا، بعض نے توریت کو باطل کہا، بعض نے غلط تعویلیں کی، اور بعض یہودیوں نے تحریفیں کی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس صورت میں کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ اور مشرکین کا اختلاف یہ ہے کہ بعض ان میں سے قرآن کو شعر و شاعری کہتے تھے، بعض جادو کہتے تھے، بعض کہانت کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ضد میں مبتلا ہیں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جانتے سب ہیں، یعنی یہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب حق ہے، لیکن ضد کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سورہ بقرہ کا 21واں رکوع مکمل ہوا، دوسرے پارے کا 5واں رکوع۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس رکوع کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور جو ہم نے نصیحتیں سماعت کی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔